تحریک استقلال کے سربراہ سابق ایئر مارشل اصغر خان کی آواز 90 کی الیکشن میں ایجنسی نے کئی سیاسی رہنماؤں کو انتخاب جیتنے کے لیے فنڈز تقسیم کیے تھے۔ اصغر خان اس انتخابی کرپشن کیس کو سپریم کورٹ میں لے گئے مگر انصاف نہ مل سکا، وہ 2018 میں انتقال کر گئے۔ سنیے 2014 میں وہ کیا کہہ رہے تھے، کس قدر نا امید تھے۔ آج کل بہت اچھا موسم ہے۔ اچھا چلیے اچھی بات ہے، کچھ تھوڑی ٹھنڈ پڑ گئی وہاں پر، سردیاں کافی سردی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رائٹ، شروع کرتے ہیں۔ اصغر خان صاحب، ہم سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ایک بہت پرانا کیس ہے جو اب پھر 18-20 برس کے بعد پھر سامنے اس کو لایا گیا ہے اور آپ ظاہر ہے اس کو لے کر آئیں۔ یہ ذرا بتائیے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اہم یہ ہے بس یہ کہ انہوں نے پیسے بانٹے تھے لوگوں میں، سروسز میں، اور سروسز بھی انوالو تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 90 کا الیکشن تک وہ اس میں بڑی کرپشن ہوئی، اور یہ آیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے۔ تو میں نے کہا ان سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے اس پہ نظر ڈالیے۔ انہوں نے یہ شروع کیا، پھر کافی عرصے تک کچھ نہیں ہوا، اب پھر اٹھایا انہوں نے، اور سپریم کورٹ اس کو سننا چاہتی ہے۔ ایسے انہوں نے سن دیا تھا، اب ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے اس پر۔ اچھا جی، اب ایف آئی اے اس پر انکوائری کر رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اب اس کیس کی ایک غیر جانبدار تفتیش ہو؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لیے ہیں، جن کے بارے میں اخباروں میں آ چکا ہے، ٹی وی پہ آ چکا ہے، اور وہ اس وقت حکومت میں بھی ہیں، تو کیا ایک غیر جانبدار تفتیش ہو سکے گی؟ بڑی مشکل ہے، مجھے نہیں زیادہ امید کہ غیر جانبدار تفتیش ہو سکے کی جائے۔ اچھا، ہوا ہے شروع 3-4 دن ہوئے، ایف آئی اے کے ڈائریکٹر صاحب یہاں میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرا بیان لیا، اور وہ کچھ کریں گے، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، مگر مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے۔ تو پھر اگر تفتیش غیر جانبدار نہیں ہوگی تو آپ کے خیال میں پھر یہ تو اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ تو نظر نہیں آ رہا، پھر تو بات آگے بڑھے گی نہیں۔ جی مجھے یہی خیال ہے کہ زیادہ امید نہیں اس کے متعلق کچھ ہو سکے۔ اچھا، تو وہ کر رہے ہیں، تو میرے پاس تشریف لائے تھے، تو میں نے دے دیا، تو خط میں لکھا تھا چیف جسٹس کو، جی لکھتا رہا ہوں اچھا 10-15 برسوں سے، اور اب یہ سپریم کورٹ نے نوٹس دیا تھا اس کا، اس کے بعد یہ انکوائری ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا اس کے متعلق، یہ ان سے پوچھیے آپ۔ تو اصغر خان صاحب، کیا آپ اپنے ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں عدالت کے سامنے کہ شاید اس کیس کی غیر جانبدار تفتیش نہ ہو سکے؟ نہیں، میں عدالت نے تو مجھے نہیں بلایا، جو تو ایف آئی اے کے لوگ آئے تھے، ان سے میں نے باتیں کی ہیں۔ عدالت کا معاملہ تو کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، اور انہوں نے کیس سنا، اور 15-16 برس کے بعد ایکشن لیا، تو اب میں کیا کہوں ان کو کہ امید نہیں ہے، انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے، وہ ابھی تک تو ہوا نہیں، ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا اقدامات آپ چاہیں گے کہ ہوں جن کی وجہ سے یہ تفتیش جو ہے بالکل ایک غیر جانبدار اور شفاف طریقے سے آگے بڑھ سکے؟ بالکل ہونی چاہیے، مگر مجھے کچھ زیادہ امید نہیں ہے، کریں گے، مگر مجھے امید نہیں کچھ اس کے متعلق کچھ ہو۔ تو پھر اصغر خان صاحب، پھر تو یہ ایک طرح سے ایک وقت گزاری ہے، اور ایک یہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ ایک طرح سے بالکل اس کا کوئی صحیح مصرف تو نہیں ہوگا نا، اگر یہ صرف ایک محض وقت گزاری کے لیے تفتیش ہو رہی ہے اور بعد میں حشش ہو جائیں گی سب چیزیں۔ تو یہی خدشہ اسی کا ہے جو آپ فرما رہی ہیں، بالکل صحیح ہے، مجھے کوئی امید نہیں ہے کچھ ہوگا اس کے متعلق۔ لیکن بچوں میں تو کچھ نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے کیا ہے وہ برسر اقتدار ہیں، اور وہ کیا ہوگا مجھے نہیں، تو قوم کو بتا دیا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے لے آیا ہوں، اور مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں۔ تو اصغر خان صاحب، اتنی آپ نے جد و جہد کی، اتنے برسوں سے آپ اس کیس کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ایک منطقی انجام تک پہنچیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب
کرنے اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو کیا پاکستان کی سیاست میں اس سے کچھ فرق پڑے گا, کچھ استحکام آئے گا, کچھ حالات بہتر ہوں گے؟ جی اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن لیا جائے اس چیز پر, کارروائی کی جائے تو کچھ فائدہ تو ہوگا, مگر مجھے کچھ امید زیادہ نہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے. چلیے آپ کو کسی جو لوگ سے اقتدار ہے وہ خود بھی اس میں ملوث ہیں, تو کیا ہوگا؟ چلیے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ کسی منطقی انجام تک شاید نہ پہنچ پائے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک اخلاقی دباؤ ہے وہ تو کم سے کم حکمرانوں پر اور سیاستدانوں پر پڑے گا؟ پڑھنا چاہیے, اس کی مجھے کچھ زیادہ امید نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کچھ زیادہ اثر پڑے گا. یہ سامنے قوم کے سامنے رہا ہے, کچھ فرق نہیں پڑا. میں آواز اٹھاتا رہا ہوں, کئی خطوط لکھے ہیں ان کو, چیف جسٹس صاحبان کو بھی 15-16 برس کے بعد یہ کیس سن رہے ہیں. اب کیا ہوگا مجھے نہیں زیادہ امید نہیں ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اصغر خان صاحب؟ کیونکہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس قدر ایکٹیو ہے, بہت زیادہ اس میں ایکٹیویزم ہے, چھوٹے چھوٹے ایشوز, نان ایشوز کو وہ لوگ ایشو بنا لیتے ہیں, لیکن یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ جس سے ایک شاید وہاں ایک بھونچال آ جانا چاہیے تھا, اتنی اہم چیز سامنے آئی تھی, لیکن کچھ وہاں پر شور وور دیکھنے میں نہیں آیا, کچھ زیادہ بس بات آئی اور چلی گئی. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ مجھے کچھ امید نہیں کہ کچھ اس میں کچھ معاملے کچھ ہوگا یا اس کی وجہ سے کوئی بہتری آئے گی. لیکن آپ امید تو نہیں چھوڑیں گے نا, آپ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ جتنا کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے. 16 برسوں سے لکھ رہا ہوں, کوئی 1 درجن خطوط لکھے ہیں چیف جسٹس صاحبان کو اس عرصے میں کہ مہربانی کیجیے آپ کیس کو دیکھیے, اور اس لمبے عرصے کے بعد کچھ تھوڑی بہت ایکشن ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ہے, پبلک کے سامنے آئے گا, مگر امید مجھے نہیں کہ کچھ اس کا کوئی خاص اثر ہو یا کچھ مناسب کارروائی ہو. لیکن اگر یہ تفتیش اس حکومت کے دوران میں, دور اقتدار میں نہیں ہوتی اور کسی اور وقت میں ہوتی ہے تو شاید آپ کے خیال میں زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے. کسی گورنمنٹ نے نہیں کی ابھی تک, یعنی یہ گورنمنٹ تو ان سے تو کوئی توقع نہیں مجھے, یہ خود ملوث ہے اس میں. اور آج اخبارات میں ہے کہ جو صاحب کہتے تھے کہ 25 لاکھ میں نے نواز شریف صاحب کو دیے تھے, وہ کوئی غلطی ہوگی, کوئی اور نواز شریف تھا. تو اب میں کیا کروں؟ جی آپ کا اشارہ یونس حبیب صاحب کی طرف ہے جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے انہیں پیسے نہیں دیے. اخبارات میں پڑھا ہے میں نے, تو یہ عجیب سی بات ہے. وہاں تو میں موجود تھا, میں سپریم کورٹ میں جب انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے دیے تھے, ان کو خود. جی ہاں, اب کہتا ہے کہ مجھے کوئی اور نواز شریف تھا. باقاعدہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا چینل پہ پورا 1 گھنٹے کا, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کیسے اور کس وقت دیے تھے. جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے بیان بدل کیوں گیا ان کا؟ وہی ان سے پوچھے جی, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا. اچھا, اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ پھر کافی لین دین ہوگا. پتہ نہیں کیا جی, حالات بڑے افسوسناک ہے. بہت بہت شکریہ اصغر خان صاحب ہم سے بات کرنے کا. آپ نے تو بہرحال اپنی طرف سے بہت کوشش کی. جو میں نے کر سکتا تھا میں نے کیا, اور میں کیا کر سکتا ہوں. بڑی مہربانی آپ کی. بہت شکریہ. اوکے, خدا حافظ. السلام علیکم.